شفاقت حسین بھائی جی السلام علیکم شاہ صاحب، کیا درود پاک کی کثرت سے انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں بھائی، جب تک آپ کے قلب میں وہی نور نہ ہو جو آقا علیہ السلام کے قلب میں ہے، وہ اس میں ذات کا ذاتی نور۔ آپ درود پاک اپنی زبان سے پڑھیں گے ہیں بھائی؟ جی سر۔ جسمانی عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، زبانی عبادت میں سب سے افضل عبادت درود پاک کا ورد ہے، اور قلبی عبادت میں سب سے افضل عبادت اللہ کا ذکر ہے، اور ظاہری عبادت سے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے اس قلبی ذکر کو۔ یہ باطنی عبادت ہے، یہ عبادت آپ کے اندر ہو رہی ہے، آپ کا قلب کر رہا ہے، جسے اللہ دیکھتا ہے۔ جب تک آپ کی شرح صدر نہ ہو جائے، قلب آپ کا منور نہ ہو جائے اللہ کے نور سے، جی قلب آپ کا اللہ کے نور سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت کے چراغ جل جائیں، اور پھر میرے آقا آپ مسکرا کے نظر اٹھائیں اور دیکھیں آپ کی طرف، تو ملتا ہے راستہ آخر اسلام کے قدموں تک پہنچنے کا۔ ہے تو شفاقت بھائی تھوڑی سی ممکن ہے آپ کو ناگوار گزری ہو، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ ہم بہت صاف تلخ ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے لگتی ہے، ہم ہوتے نہیں ہیں لیکن لگتا ہے لوگوں کو کہ سب تلخ ہو گئے۔ نہیں، آپ سب سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ تلخی تھوڑی سی گوارا کر لیا کریں، یہی تلخی آپ کے لیے راستہ بن جائے گی، آپ کے اسلام تک پہنچانے کا سبب بن جائے گی۔ آپ جسمانی طور پہ تو نہیں پہنچ سکتے نا آخر اسلام تک، جسمانی طور پہ تو بہت مقدر والے، بہت کم ایسے جو پہنچ جاتے ہیں آخر اسلام تک، نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ کو بھی اپنی روح کا سہارا لینا ہوگا، اور روح کون سی ہوگی؟ وہ روح ہوگی آپ کا پاک نفس، آپ کا پاک نفس، جو نفس امارہ سے نفس لوامہ ہوا، نفس لوامہ سے نفس الہامہ ہوا ملہمہ، اور نفس ملہمہ سے وہ نفس مطمئنہ ہوا، یعنی پاک ہو گیا۔ پھر مرشد کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب مرشد کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھا تو اسے آخر اسلام کی بارگاہ تک رسائی نصیب ہوئی۔ آپ تو جسم تو آپ کا یہیں پہ ہے، تو آخر اسلام کے قدموں میں کون پہنچا؟ آپ کا پاک نفس، جس کی رسائی عالم ناسوت ہے، جس کی رسائی عالم ناسوت ہے، اوپر نہیں جا سکتا۔ یہ اوپر قلب کی رسائی ہے ملکوت، پھر جبروت روح کی رسائی، پھر ہویت سری کی رسائی ہے جی۔ عالم ناسوت میں، اس دنیا میں جو رسائی ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے تک اگر رسائی رکھتا ہے تو وہ آپ کا پاک نفس ہے۔ تو اپنے نفس کو پاک کریں۔ قلب اور نفس کی طہارت کے بغیر آقا علیہ السلام کا دیدار، آقا علیہ السلام کی زیارت ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہوئی، ہم اللہ خوش رکھے بھائی، آپ ہوئی ہوگی، پتہ نہیں کیسے ہوئی ہوگی اور کیسے کیا ہوئی ہوگی، ہے جی سر۔ ہمارا تو سیدھا سا ایک پہلا سوال ہے، کوئی کہتا ہے نا آگے بھائی رات مجھے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا، میں نے زیارت کی، میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کو، چل ہمارا سیدھا سا ایک سوال ہے اور ٹکا کے سوال ہے، تو نے پہچانا کیسے آقا علیہ السلام کو؟ تو نے پہچانا کیسے کہ جسے تو نے خواب میں دیکھا وہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ پہلے کہیں دیکھا ہو کسی کو تو پہچانے نا آدمی، ہے بھائی؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شاہ صاحب آپ کمال بات کر رہے ہیں، آپ نے سنا نہیں؟ قرآن کریم کے روپ میں، کعبے کے روپ میں، اور آقا علیہ السلام کے چہرہ منیر کے روپ میں شیطان کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے تو کہا ہم نے
تو نے دیکھا ہے پہلے آقا علیہ السلام کا چہرہ؟ پہلے کہیں دیکھا تھا، کہیں ملا تھا آقا علیہ السلام سے؟ پھر اس کے بعد وہ خواب میں آ جائے کہ آپ کسی سے ملے ہوں، آپ کسی سے ملے ہوں، پھر وہ آپ کے خواب میں آ جائے تو آپ پہچان لو گے نا یار یہ تو بلال ہے بھائی۔ آپ کبھی بلال سے ملے ہی نہیں، کبھی آپ نے بلال کو دیکھا ہی نہیں، اور اچانک آپ آ کر سامنے ہمارے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ رات بلال میرے خواب میں آیا تھا، تو میں تو پوچھوں گا نا آپ سے کہ پہلے کہاں ملے بلال سے؟ آپ کیسے پہچانا کیسے آپ نے کہ خواب میں جو ہے وہ بلال ہے؟ پہلے کہیں ملے ہوتے، کہیں دیکھا ہوتا بلال کو، کوئی بات چیت، کوئی گپ شپ، ہاں بھائی اب بلال خواب میں آیا، ہاں یہ میں نے پہچان لیا، دوست ہے میرا۔ تو بات یہ ہے ساری شفقت بھائی، اللہ پاک بہت راضی ہو آپ سے، اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے۔ طریقہ یہ ہے بھائی، اب دنیا تو پتہ نہیں کیا کیا بتاتی ہے، جانے کیا کیا لکھ دیا ہے کتابوں میں، اللہ پاک راضی ہو ان سے بھی یار، اللہ پاک سب کی تصحیح فرما دے، سب کی اصلاح کر دے اللہ پاک۔ لیکن حقیقت یہی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی، نفس اور قلب کی طہارت کے بغیر آقا کریم میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل دیدار، خواب میں ہو، کشف میں ہو، مراقبے میں ہو، کامل دیدار نفس اور قلب کی طہارت کے بغیر ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔